بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز فورم کے کہنے پر راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے یہ لیکچر ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔ 12ویں کلاس کا 12واں لیکچر، خمس کے احکام۔ مسئلہ نمبر 1721، 7 چیزوں پر خمس واجب ہے اور فہرست وار وہ 7 چیزیں: کاروبار یا روزگار کا منافع، معدنی کانے، دفینہ یعنی گڑا ہوا خزانہ، حلال مال جو حرام میں مخلوط ہو جائے، غوطہ خوری سے حاصل ہونے والے سمندری موتی اور مونگے، جنگ میں ملنے والا مال غنیمت، مشہور قول کی بنا پر وہ زمین جو ذمی کافر کسی مسلمان سے خریدے۔ دیکھیے، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شریعت نے انسانوں پر کچھ مالی واجبات قرار دیے ہیں۔ انہی مالی واجبات کو خمس و زکوٰۃ و فطرہ کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں خمس کی بہت تاکید کی گئی ہے اور نہ دینے کو اپنے پیٹ کو آتش جہنم سے پر کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور دینے والے کے حق میں امام زمانہ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور نہ دینے والا اس دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی تعبیرات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ تو خمس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور نص قرآنی موجود ہے۔ سورہ مبارکہ انفال کی ظاہراً آیت نمبر 40 یا 41 ہے، جو مجھے اب اس وقت یاد آ رہا ہے۔ فَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ میں ایک آپ کیونکہ ماشاءاللہ بڑی کلاسز سے آپ کا تعلق ہے، اور وہی والی بات ہے، جب آپ لوگ فارغ ہوتے ہو تو آپ جس معاشرے میں جاتے ہو تو بہت سے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، آپ لوگوں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ آپ نے ایسے چیٹ رومز بعض اوقات کیا کہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا ہے۔ تو میں ایک ویژن دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو خمس کے حوالے سے، اس پہ تھوڑا سا آپ غور کریں۔ تو ایک معلومات ہے، بہرحال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو اچھی چیز ہے، کہیں ڈسکشن ہو تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہی سورہ مبارکہ انفال کی یہ آیت ہے کہ جو خمس کے واجب ہونے پہ دلالت کرتی ہے کہ خمس واجب ہے۔ اہم مسئلہ جو اس آیت میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس میں آیا فَأَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جو تمہیں غنیمت ملے۔ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے ترجمہ کرتے ہیں اور معنی کرتے ہیں۔ اہل سنت حضرات اس غنیمتم کا معنی وہی غنیمت جنگی کرتے ہیں کہ مال غنیمت جو جنگ میں ملتا ہے، جبکہ ہمارے پاس یہ معنی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ صرف لفظ غنیمتم کو دیکھ کر ہم اس کو جنگی غنیمت کا معنی کریں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں یہ عربی زبان ہے، اور لغت عرب میں آپ مثلا فرض کریں انگلش میں کام کر رہے ہو کوئی، اور ایک لفظ آ جائے انگلش کا اور اس کا معنی کو آپ طے کرنا چاہو کہ اس سے کیا مراد ہے، تو کیا طریقہ ہے انگلش کا لفظ کو طے کرنے کا؟ ہمارے پاس طریقہ یہی کہ آپ جاتے ہیں کوئی اچھی لغت دیکھتے ہیں جو اچھی لغتوں میں سے ہو، آکسفورڈ وغیرہ کی یا کوئی اور اس قسم کی ڈکشنری، آپ اس سے اس کا معنی دیکھ کے طے کر لیتے ہیں کہ جی اس کا معنی یہ ہے۔ تو ایک رائج طریقہ، ایک عرفی طریقہ، ایک عقلائی طریقہ یہی ہے کہ کسی بھی لفظ کے معنی کو طے کرنے کے لیے لغت کے ذریعے اس کے معنی کو طے کیا جائے۔ اچھا، اب کیونکہ یہ دین اور شریعت کی بات ہے اور احکام اور اسلام کی بات ہے، تو ایک اور طریقہ ہمارے پاس اس عقلائی طریقے کے علاوہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم اس کے معنی کو روایات کی روشنی میں طے کریں کہ روایتوں نے اس کا معنی کیا کیا ہے۔ بس ہمارے پاس اس غنیمتم جو آئے مبارکہ میں آیا ہے کو طے کرنے کا 2 طریقے ہو گئے۔ اچھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے کے سارے مسائل یہیں سے نکلنے ہیں، یہیں سے ہماری بیس بنے گی، یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آغا خوئی نے یا آغا سیستانی نے اس کا معنی کیسے کیا ہے، آغا
خمینی وغیرہ کس طرح مانا کرتے ہیں, خامنائی وغیرہ کس طرح مانا کرتے ہیں, اس لیے میں تھوڑی تفصیل میں جا رہا ہوں. تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں لغت میں جا کے, تو غنما, غنیمت یعنی کوئی بھی فائدہ جو انسان کو ملے, فائدہ, ہر طرح کا فائدہ, لغت میں اس کا معنی ہے فائدہ. اور جب آپ روایت کے ذریعے اس کو طے کرنے جاتے ہیں تو امام علیہ السلام کی روایت ہے. اچھا, روایتیں دو طرح کی ہیں, میں ابھی وہ روایت آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جس کو آغا سیستانی نے مانتے ہوئے مانا کیا ہے. آغا خامنائی نے دوسری قسم والی روایتوں کو مانا ہے, لہذا انہوں نے مانا دوسرے اعتبار سے کیا ہے. لیکن ابھی ہمارا کیونکہ نارملی آغا سیستانی کے مسائل بیان ہوتے ہیں تو اس لیے میں وہ والی روایت صرف بیان کر رہا ہوں. روایتوں میں پوچھا گیا, مولا سے پوچھا, مولا یہ ما غنمتم سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کل ما یفیدہ الناس من قلیل او کثیر, ہر وہ چیز کے جو فائدے کے طور پر انسان کو ملے, چاہے وہ کم ہو چاہے وہ زیادہ ہو, وہ ہے غنیمت. تو روایت نے بھی ما یفیدہ الناس, جو لوگوں کو فائدے کے طور پر ملے, اور لغت نے بھی مانا کیا فائدہ. بس اس آیت کا لغوی اور روایت کے اعتبار سے جو معنی بنے گا فَأَنَّ مَا غَنَمْتُمْ ما غنمتم, یعنی ہر وہ فائدہ جو تمہیں ملے اس کا 5واں حصہ اللہ, رسول اور ان طبقوں کے لیے قرار دو. بس ایک تو یہ کہ یہ آیت کے اعتبار سے بھی غنمتم یعنی ہر طرح کا فائدہ, کوئی بھی فائدہ جو آپ کو ملے. خالی مال غنیمت ان فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے, یعنی یہ اوپر جتنی بھی فہرست ہم نے 7 چیزیں پڑھی ہیں نا, یہ فائدے کا مصداق ہے. فائدہ کبھی آپ کو کاروبار کے نفع کی شکل میں ملتا ہے, فائدہ کبھی آپ کو معدنی کانوں کی شکل میں ملتا ہے, فائدہ کبھی آپ کو گڑا ہوا خزانے کے طور پہ مل جاتا ہے, فائدہ کبھی آپ کو جو ہے وہ مخلوط مال کیا کہتے ہیں اس میں جو خمس آپ نکالنے کے بعد جو ملتا ہے وہ ممکن ہے فائدہ بن جائے آپ کے لیے. غوطہ خوری سے حاصل ہونے والے موتی وغیرہ یہ فائدہ, یعنی یہ ساری وہ چیزیں. جنگی غنیمت یہ بھی مصداق ہے ایک فائدے کا. فائدے کا پورا معنی یہ نہیں ہے, فائدے کے معنی کا ایک مصداق جنگی غنیمت ہے. بس اس اعتبار سے یہ جب ہم مانا کرتے ہیں کل ما یفید الناس یا ہر طرح کا فائدہ, تو یہیں سے طے ہو جاتا ہے کہ خمس کا موضوع فائدہ ہے. اور یہیں سے ایک دو مسئلے اور کلیئر ہو جاتے ہیں جس کو میں بھی بعد میں عرض کرتا ہوں. پہلے ایک دفعہ دوبارہ سے ہم اوپر کی طرف چلتے ہیں. یہ 7 چیزیں, اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ضروری نہیں ہے کہ یہ انہوں نے فائدے ہی کے طور پہ 7 کو بیان کیا ہو یہاں پر. اگرچہ ان 7 میں سے بعض چیزیں قطعی طور پر فائدے کا مصداق بنتی ہیں, لیکن یہ کیونکہ روایتوں میں آئی ہوں گی اس اعتبار سے انہوں نے یہ 7 چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں. ممکن ہے بعض چیزیں فائدے کا مصداق نہ بھی بنتی ہوں, جیسے کافر اگر مسلمان سے زمین خریدے تو زمین جو خرید رہا ہے, زمین خریدنا تو فائدہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ اپنے اخراجات کے لیے خرید رہا ہو, گھر کے لیے خرید رہا ہو, یا یہی 5واں چوتھا جو ہے کہ حلال حرام میں مخلوط ہو جائے تو یہ بھی فائدہ نہیں ہے. تو یہ روایتوں میں کیونکہ آئے ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے یہ 7 کی فہرست بیان کی ہے. اب ممکن ہے بعض ان میں سے فائدے کا مصداق بنتے ہوں, بعض نہ بھی بنتے ہوں, جیسے مال غنیمت فائدے کا مصداق بنتا ہے. بس یہ 7 چیزیں ہیں فہرستوار کے جن پر خمس واجب ہوتا ہے. ہمارا موضوع گفتگو ان 7 میں سے صرف پہلا والا ہے, اور یہ جتنی بھی جو تمہید میں نے آپ کی خدمت میں معنی کے اعتبار سے بنائی, سمجھے اسی پہلے والے ٹاپک کے اعتبار سے ہے. اچھا, ہیڈنگ انہوں نے دی ہے کاروبار کا نفع. یہ ہیڈنگ میرے حساب سے صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ صرف کاروبار کے نفع پہ آغا سیستانی خمس نہیں مانتے ہیں, بلکہ آغا سیستانی کے اعتبار سے کاروبار کے بغیر بھی اگر کوئی آپ کو نفع ملتا ہے جیسے تحفے کی صورت میں, تو اس میں بھی خمس واجب ہو جاتا ہے.
بس یہ کاروبار کا منافع، یہ ہیڈنگ ان کی مناسب نہیں ہے، کیونکہ دوسرے فقہا نے اسی طرح سے ہیڈنگ دی ہے، انہوں نے بھی اسی طرح سے انہی کی پیروی کرتے ہوئے دے دیا، وَإِلَّا ایکوریٹ ہیڈنگ یہ نہیں ہے۔ منافع خالی لکھ دیتے تو وہ شاید زیادہ بہتر تھا، کوئی بھی منافع، کوئی بھی نفع، کوئی بھی فائدہ، اس طرح کی کوئی ہیڈنگ دیتے وہ بہتر تھا۔ اب ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ اسی ٹاپک کے حوالے سے ہوگی، اور یہ جتنی بھی تمہید میں نے ابھی بیان کی معنی کے اعتبار سے سمجھیں وہ اسی کے لیے ہے کہ آیت میں غنیمتم کا لفظ آیا ہے، غنیمتم کا لفظ ہی فائدہ ہے۔ اسی وجہ سے آغا سیستانی اور آغا خوئی بھی کہتے تھے کہ ہر طرح کا فائدہ، چاہے وہ فائدہ کسی کمائی کے ذریعے سے ہو، صنعت ہو، حرفت ہو، جاب ہو، فیکٹری ہو، مل وغیرہ ایسی کوئی چیز ہو، یا بغیر اس کے یا کوئی اور ذریعہ ہو کمانے کا، جیسے کوئی اجارے پہ نمازیں پڑھتا ہے، کوئی ٹھیلا لگاتا ہے، کوئی درزی کا کام کرتا ہے، کوئی بھی کام ہو، یہ فائدہ اس نے کما کر حاصل کیا ہو یا بغیر کمائے حاصل ہوا ہو، جیسے تحفہ وغیرہ۔ اسی لیے آغا سیستانی تحفے پر بھی خمس کو واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی فائدہ شمار ہوتا ہے۔ لہذا مسئلہ نمبر 1722 اس میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان تجارت، صنعت و حرفت یعنی یہی مل، فیکٹری وغیرہ، یا دوسرے کام دھندوں سے، جیسے جاب کر رہا ہے، جیسے کوئی سپر سٹور کھولا ہوا ہے، جیسے کوئی کریانے کی دکان ہے، جیسے کوئی چپس کا ٹھیلا ہے، جیسے کوئی گھر میں بیٹھ کے سلائی کڑھائی کرتی ہے خاتون، کوئی ٹیوشن پڑھاتے ہیں، کوئی بھی ذریعہ ہو کمانے کا، روپیہ پیسہ کمائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اجیر بن کر کسی متوفی یعنی مردے کی نمازیں پڑھے اور روزے رکھے اور اسی طرح کچھ پیسہ کمائے، تو اگر وہ کمائی، اچھا فرض کریں آپ نے کمایا، یہاں تک کا مسئلہ تم بتا دیا میں نے کہ کوئی بھی کمائی ہو اور فائدہ ہو اس کے اوپر خمس واجب ہوتا ہے، لیکن اس سے کچھ ایکسیپشنز ہیں۔ پہلی ایکسیپشن یہ کہ اس کمائے ہوئے مال سے آپ اپنے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کے اخراجات کو۔ اب اخراجات جو کم ہوتے ہیں اس کی شرط یہ ہے، بلکہ اس کی شرط سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اخراجات دو طرح کے ہیں۔ کچھ اخراجات وہ ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے کرتا ہے، کھانا پینا، کپڑا لتا، بچوں کی پڑھائی، دوا دارو، ڈاکٹر، اسی طرح کوئی زیارتوں پہ جانا ہے، کوئی حج عمرے پہ جانا ہے، کوئی پیدا ہو گیا کسی کو گفٹ دینا ہے، کوئی غلطیاں ہو گئی کسی کو مار دیا تو اس کو دیت دینی ہے، کوئی کفارے دینے ہیں، یہ سارے آپ کی زندگی کے اخراجات ہیں جو ایک معاشرے میں انسان زندگی گزارنے کے لیے خرچے کرتا ہے، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک اخراجات اس کو کہتے ہیں سالانہ اخراجات، انسان کے سالانہ اخراجات، زندگی گزارنے کے سالانہ اخراجات۔ دوسرے اخراجات وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کمائی کے لیے کرتا ہے، کمانے کے لیے کرتا ہے۔ مطلب فرض کریں مجھے ایک دکان کھولنی ہے تو میرے پاس تو دکان ہی نہیں ہے، میں کرائے پر دکان لیتا ہوں، تو کرایہ پے کرتا ہوں تاکہ دکان کھلے اور دکان سے مجھے کمائی حاصل ہو، تو کمائی حاصل کرنے کے لیے میں یہ کرایہ دے رہا ہوں۔ 4 ملازم رکھے ہوئے ہیں، ان کی پیس دے رہا ہوں تاکہ کام ہوگا، کمائی ہوگی، تو ان کی تنخواہ، یہ میرے سالانہ اخراجات کا حصہ نہیں ہے، ذاتی اخراجات کا، بلکہ یہ کمانے کے اخراجات کا حصہ ہے۔ بجلی کا بل دیتا ہوں، ٹیلی فون کا بل دیتا ہوں، یعنی یوٹیلیٹیز بل ہیں، کوئی مہمان آتا ہے اس کو چائے پانی پلاتے ہیں، کبھی کھانا کھلاتے ہیں، کبھی کوئی الا بلا، جتنے بھی اخراجات، کوئی گوڈاؤن لیا ہوا ہے اس کا کرایہ ہے، کوئی چیز سامان آتا ہے، مزدور آتے ہیں، مزدوروں کے ذریعے آپ اس کو اتارتے ہیں، چڑھاتے ہیں، حمل و نقل ہوتا ہے تو وہ کرایہ، گاڑی کا کرایہ لگتا ہے، یہ سارے وہ اخراجات ہیں
کہ جو آپ کمانے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ہو گئے دو طرح کے اخراجات۔ یہ اخراجات جو آپ کرتے ہیں کمانے کے لیے ہوں چاہے ذاتی اخراجات کے لیے ہوں، اس کی کچھ شرائط ہیں جو انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔